बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात, सियासी सूरत हाल बदस्तूर खराब से खराब तर और बहरान मजीद बढ़ गया है। गैरानी तरामीम जो कि मंजूर करवाई गई रात की तारीकी में, शब खून मारा गया जमहूरियत पर, आइन पर, कानून पर और सबसे बढ़कर निज़ाम इंसाफ पर, और झूठ बोलकर और ये कहकर कि बहुत ज़्यादा मुकदमात हैं, हमें आम आदमी गरीब आदमी की बहुत फ़िक्र है, जबकि हकीकत यह है कि 65,000 मुकदमात सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं और उन मुकदमात में सिर्फ 148 मुकदमात ऐसे हैं जो कि आइनी नौइयत के हैं, आइनी दरखास्तें हैं, जिसके लिए इन्होंने ये सारा ढोंग रचाया और ढोंग रचाकर एक नया पैरेलल नई अदालत बनाने की कोशिश की और फिर अब मामला पहुंच गया सिर्फ आईनी बेंच तक। ये सिर्फ और सिर्फ किसी गरीब आदमी के लिए नहीं, किसी आम आदमी के लिए नहीं, किसी जेल में पड़े काल कोठरी के कैदी के लिए नहीं ये सब कुछ किया गया, बल्कि ये सब कुछ झूठ बोला गया है अपने लिए, अपने जाली निज़ाम को बचाने के लिए, अपने इलेक्शन चोरी को बचाने के लिए, अपने अललों तललों को बचाने के लिए, अपने इक़्तिदार और हुकूमत को बचाने के लिए ये सब कुछ किया गया। क्योंकि जो मुकदमात हैं आम आदमी के, गरीबों के, किसानों के, हारियों के, दुकानदारों के, आम शहरियों के, ख़वातीन के, और जो इज़्वाजी मियाँ बीवी के दरमियान झगड़े हैं, जायदादों के झगड़े हैं, आम आदमी को झगड़े हैं, कत्ल के मुकदमात हैं, चोरी के हैं, वो सब के सब तो मातहत अदालतों में हैं। 22 लाख से ज़्यादा मुकदमात जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में हैं, सिविल कोर्ट्स में हैं, सीनियर सिविल जज के पास हैं, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के पास हैं, एडिशनल सेशन जज के पास हैं, ज़िलाई लेवल पे हैं, तहसील लेवल पे हैं, शहर लेवल पे हैं। वहाँ पे जजेस की तादाद में इजाफा करना चाहिए था, अदालतें बढ़ानी चाहिए थी, वहाँ कुछ नहीं किया गया, इसलिए उसमें भी झूठ बोलकर ये सब कुछ किया गया। फिर एक और फ्रॉड सामने आ गया है और वो ये कि जो मौलाना को मुसव्वदा दिखाया गया और पीटीआई को बताया गया, वो मुसव्वदा भी नहीं निकला और आखिर में उसमें भी 2 नंबरियां की गई और खसूसी कमेटी ने कुछ और तरामीम मंजूर की और काबीना ने कुछ और मंजूर की जो कि फ्लोर ऑफ द हाउस आई और जिसकी निशानदही जो है वो बैरिस्टर गौहर कर चुके हैं। नंबर 1। नंबर 2, इन्होंने आगे जाके चैलेंज होना ही होना है। अब आपको बता दूं, एक तरफ तो नए चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट की कोशिशें की जा रही हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि उसमें कितनी कोशिशें कामयाब होंगी, क्योंकि क्राइसिस कैसे बढ़ रहा है, मामला जा रहे हैं बांग्लादेश के हालात की तरफ। कल मंडे था और 3 दिन के बाद पंजाब के तालीमी इदारे खोले गए, क्योंकि जुमे और हफ्ते को पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज थी और तमाम पंजाब के सरकारी गैर सरकारी तालीमी इदारे बंद किए गए थे और उसकी वजह थी मुबैना तौर पर जो तालबा ज़्यादती वाक़या है उसकी वजह से। और उस वाक़े को दबाने के लिए बेशुमार 38 जर्नलिस्टों पे जो है मुकदमा दर्ज किया गया है और उनको धमकाया जा रहा है, डराया जा रहा है। फिर जो बच्चे हैं, तलबा और तालिबात, उनके वालिदैन को धमकियां दी जा रही हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जा रहे हैं। लिहाजा 3 दिन के वक्फे के बाद कल जब पंजाब के तालीमी इदारे खुले तो तलबा ने दोबारा एहतजाज किया और उनका एहतजाज का सिलसिला जारी और सारी है, जिसको टीवी चैनल्स ने बहुत कम दिखाया, बल्कि ना होने के बराबर उनको दिखाया गया, क्योंकि हुक्म हाकिम यही था कि ये वाक़या नहीं दिखाना, लिहाजा वो नहीं दिखाया गया। सरकारी सच और सरकारी झूठ चलता रहा। उसके बाद वकला जो है तमाम जो है वकला एक्शन कमेटी बन चुकी है और उसका पहला इजलास भी कॉल कर लिया गया है और वो इजलास होगा 26 अक्टूबर को, क्योंकि पहले देखा जाएगा कि हुकूमत जो है वो क्या इक़दामात करती है, क्या वो सीनियर मोस्ट जज जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस अपॉइंट करती है या नहीं करती। अगर चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को अपॉइंट कर दिया गया, उनकी तकर्री कर दी गई, तो ये बहरान कम हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा, ये बहरान कम हो जाएगा। और अगर उन्होंने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की अपॉइंटमेंट ना की और उनको चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए नामजद ना किया, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये बहरान बढ़ेगा। 26 अक्टूबर को वकला एक्शन कमेटी का पहला इजलास है, जिसमें तमाम चारों सूबों की और इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशंस, बार काउंसिल्स, उन सबको, उनके सदूर, उनके सेक्रेटरी जनरल, उनको लिया जाएगा जी, उनका इजलास होगा। उसके बाद साबिक सदूर का होगा और फिर मुख्तलिफ जो लीडर्स हैं, वकला लीडर्स हैं, वकला रहनुमा हैं, उनके साथ एक तयशुदा
طریقہ کار کے تحت ایک لائحہ عمل آئندہ کا بنایا جائے گا۔ اس کے کچھ خد و خال جو ہیں وہ کل بیان کر دیے گئے، حامد خان صاحب نے بھی بیان کر دیے، سلمان اکرم راجہ صاحب نے کر دیے، اور لطیف کھوسہ صاحب اور ریاست علی آزاد صاحب اور دیگر بہت سارے وکلا جو ہیں وہ اعلان کر چکے، علی احمد قرظ صاحب بیان کر چکے ہیں۔ لہذا ایک یہ تحریک کی طرف معاملہ جا رہا ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا واقعہ ہے جیسے 3 نومبر 2007 کو جنرل پرویز مشرف صاحب نے وکلا پر عدلیہ پر شب خون مارا تھا، اور اپنی پسند کے چیف جسٹس اور اپنے پسند کے ججز اپوائنٹ کیے تھے، اور باقی ججز کو انہوں نے دیوار کے ساتھ لگا دیا تھا، بلکہ قید کر دیا تھا۔ اسی نوعیت کے حالات اب دوبارہ سے پیدا ہو گئے ہیں، اور اسی طرح کی تحریک جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے۔ ایک طرف طلبہ جو ہیں انہوں نے بھی اعلان کر دیا ہے کہ وہ اپنی اس تحریک کو ختم نہیں کریں گے بلکہ اس کو بڑھائیں گے، اور دوسری جانب آگے ہیں وکلا، اور پھر تیسری جانب پاکستان تحریک انصاف بھی اس سلسلے میں اپنے عملی اقدامات انہوں نے بھی شروع کر دیے ہیں۔ علی امین گنڈا پور جو ہیں کل انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں خطاب کیا، اور انہوں نے بھی ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور بتایا کہ ہم اگلے مرحلے کی طرف جا رہے ہیں اور ایک نئے لانگ مارچ کی تیاری کر رہے ہیں، جو کہ ایک منضبط انداز میں شروع کیا جائے گا، اور یہ صرف اور صرف عدلیہ کی آزادی کے لیے ہوگا۔ اور انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ اگر نہ ہوئی تو پھر دمادم مست قلندر ہوگا، اور کل انہوں نے خیبر پختونخوا اسمبلی میں اعتماد میں لیا، اور فلور آف دا ہاؤس جو ہے وہ ساری انہوں نے گفتگو کی ہے۔ دوسری جانب سلمان اکرم راجہ صاحب اور جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما انہوں نے اسلام آباد میں بھی یہ کہا، اور انہوں نے بھی اپنا آئندہ کا لائحہ عمل ترتیب دے رہے ہیں۔ شاید اسی خدشے کے پیش نظر عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر مزید پابندی عائد کر دی گئی ہے، اور عمران خان صاحب کی ملاقاتوں پر تا حکم ثانی پابندی عائد کی گئی ہے، اور عمران خان پہ وہی بات کہ ملاقاتوں پر توسیع اور تا حکم ثانی پابندی رہے گی، کسی قسم کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، یہاں تک کہ طبی سہولیات بھی انہیں نہیں دی جا رہی، اور جیل میں ملاقاتوں پر پابندی کا اطلاق سیاسی قیدیوں سمیت عام قیدیوں پر بھی ہوگا، اور یہ پابندی پہلے 4 اکتوبر سے 18 اکتوبر تک لگائی گئی، پھر 18 سے 20 اکتوبر تک، اور اب یہ پابندی جو ہے یہ لگا دی گئی ہے مستقل۔ اور اس میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو پابندی لگائی گئی ہے جناب، یہ صورتحال ایسی ہے کہ اصل میں عمران خان صاحب کی جو ابتدائی حالات سامنے آئے ہیں صاحبزادہ حامد رضا بتا چکے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ صاحب بھی وہ اچھی طرح بیان کر چکے ہیں، تو وہ اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ اسی لیے اب چونکہ معاملات ختم نہیں ہوئے، میں نے آپ کو بتایا کہ کرائسس ختم نہیں ہوئے، یہ کرائسس بڑھے ہیں، غیرانی ترامیم کے بعد مزید بڑھ گئے ہیں، اس لیے یہ عمران خان صاحب پہ ملاقات پر جو پابندی ہے وہ لگائی گئی ہے۔ اسی لیے اسلام آباد ہائی کورٹ سے رجوع بھی کر لیا گیا ہے، اور وہاں پہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج سماعت ہے، جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے اس کی سماعت کرنی ہے کہ عمران خان صاحب کے ذاتی معالجین سے طبی معائنے کے لیے درخواست مقرر کی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری کے ذریعے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ عمران خان صاحب سابق کھلاڑی ہیں اور پی ٹی آئی کے سربراہ ہیں، اور 72 سال عمر ہے، اور وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ 15 اکتوبر کو عمران خان تک رسائی نہیں دی گئی۔ ذاتی معالجین جو ہیں وہ ان کی میڈیکل ہسٹری سے بہت اچھی طرح آگاہ ہیں، اس لیے ڈاکٹر عاصم یوسف، ڈاکٹر فیصل سلطان، ڈاکٹر سمینہ نیازی کو 15 روزہ شیڈول کے مطابق چیک اپ کا اجازت نامہ جاری کیا جائے، اور فی الفور اس بات کی اجازت دی جائے۔ چیف کمشنر اسلام آباد اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو فریق بنایا گیا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی ڈاکٹر عاصم یوسف بیرون ملک سے ان کو ہنگامی طور پہ بلایا گیا تھا تاکہ وہ عمران خان صاحب کا طبی معائنہ کر سکیں، لیکن انہیں اس بات کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ دوسری جانب بشرا بی بی پہ بھی ملاقاتوں پہ مکمل پابندی ہے، اور ان سے ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہو سکی۔ بشرا بی بی کی بیٹیوں نے والدہ سے ملاقات کے لیے عدالت سے رجوع کر لیا ہے، اور جج ہیں ارجمن شاہ رخ ارجمن اسپیشل جج ہیں، ان سے درخواست کی گئی ہے۔ بیرسٹر سلمان صفدر اور خالد یوسف چودھری نے یہ درخواستیں دائر کی ہیں، اور درخواست میں یہ کہا گیا ہے کہ جی والدہ ناحق قید ہیں، ان کے بنیادی حقوق سے ان کو محروم رکھا جا رہا ہے، فیملی کا حق ہے کہ وہ ہر ہفتے قیدی سے ملاقات کر سکیں، لیکن ان سے ملاقات کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اصل میں ان دونوں قیدیوں کے معاملے میں جو اصل جو بات ہے وہ یہ ہے کہ نہ ہی عمران خان صاحب سزا یافتہ مجرم ہیں، اور نہ ہی بشرا بی بی سزا یافتہ مجرم ہیں،
دونوں جو ہیں وہ ملزمان ہیں، انڈر ٹرائل ہیں. ان کے لیے اتنے سخت جو ہیں وہ ہو نہیں سکتے، اتنی سختی پابندیاں ہو نہیں سکتی، اور ان کو قید تنہائی میں رکھا نہیں جا سکتا، ان کو کال کوٹڑی میں نہیں رکھا جا سکتا. یہ ویسے ہی جیل مینول کے مطابق بھی درست نہیں ہے، اور اس کی قوانین بھی اجازت نہیں دیتے. یہ انڈر ٹرائل ملزمان ہیں، یہ سزا یافتہ مجرم نہیں ہیں. اسی طریقے سے ڈاکٹر عظما خان اور علیمہ خان صاحبہ کو بھی قید تنہائی میں جہلم میں رکھا ہوا ہے، جہلم جیل میں، اور ان تک بھی کسی کو رسائی نہیں دی گئی. اور وہ تو ابھی انڈر ٹرائل بھی نہیں ہے، بلکہ وہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل میں ہیں، اور نہ ہی ان کی ضمانت کی درخواستوں کی سماعت ہو رہی ہے، نہ ہی ان سے ملاقاتوں پر جو ہے وہ ملاقات کرنے دی جا رہی ہے، جس کا مقصد بالکل بڑا واضح ہے کہ یہ سب کچھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ سیاسی انتقام کی وجہ سے ہو رہا ہے. اب آگے بڑھتے ہیں جی. کل پہلا دن تھا، اور پہلے دن ہی نئے چیف جسٹس کی تقرری کے لیے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی گئی ہے، اور پارلیمانی کمیٹی کا جو اجلاس ہے وہ بھی بلا لیا گیا ہے. اور یہ 12 رکنی جو کمیٹی ہے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے، اس میں اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں، خواجہ آصف ہیں، احسن اقبال، شائستہ پرویز، یہ ہیں 4 لوگ مسلم لیگ نواز کے 4 اراکین. فاروق چنائک، راجہ پرویز اشرف، نوید قمر، یہ ہیں پیپلز پارٹی کے، یعنی کہ یہ ہو گئے 7 ارکان حکومتی. اس کے بعد جو اگلا حکومتی رکن ہے وہ MQM ہے، وہ بھی حکومت کے ساتھ چلے گئے، 8 ممبر ہو گئے. اور اپوزیشن کے پاس باقی بچے جی بیرسٹر علی ظفر، بیرسٹر گوہر، صاحبزادہ حامد رضا. یہ 3 ریل اپوزیشن ہے. جو سیمی اپوزیشن ہے اس میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے کامران مرتضی ہوں گے. اس لیے اس کمیٹی کے مطابق جو 2/3 اکثریت بھی ان کے ساتھ ہے. یقیناً مولانا فضل الرحمان صاحب بھی حکومت کے ساتھ جائیں گے، اور اگر نہ بھی گئے تو MQM، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کے نمبر پورے ہیں. اس لیے وہ اپنی پسند کا چیف جسٹس بھی لے کے آئیں گے، اور اپنے پسند کے ججز بھی لے کے آئیں گے. تو پارلیمانی کمیٹی وزارت قانون سے چیف جسٹس پاکستان کے لیے 3 نام مانگے گی، جن میں جسٹس منصور علی شاہ صاحب ہوں گے، جسٹس منیب اختر ہوں گے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی ہوں گے. تو یہ 3 ججز کے نام آئیں گے، اور 3 ججز میں سے کسی ایک کا انتخاب کیا جائے گا. اور کمیٹی کا اجلاس جو ہے جی وہ آج طلب کر لیا گیا ہے، اور آج کسی وقت ہوگا، 2 بجے 3 بجے کے درمیان رکھا گیا ہے. تو اس طریقے سے جو بندر بانٹ کا سلسلہ ہے وہ آج سے شروع ہو جائے گا. تو بہرحال دیکھتے ہیں کہ آگے ہوتا ہے کیا. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.